اگر کسی نے بالکل واضح طور پر زبان سے کلمہ کفر نکالا ہو، جس کے جواب میں علماء دین اسے اسلام سے باہر ہونے کا کہہ چکے ہوں، تو اس شخص کی حمایت کرنا اور کرنے والے کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر سائل نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ واقعی ایسا ہوا اور علماء اسلام نے جو اس زمانے کے بڑے مفتیان کرام ہیں وہ اس پر متفق ہو گئے کہ اس شخص سے کلمہ کفر کا صدور ہوا ہے، تو یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور جب متفق علیہ اس طرح کا کوئی صریح کفر کر دیتا ہے تو پھر اس کی حمایت کرنے والا بھی اسی حکم میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تائید کرنے والا، کیونکہ رضا بالکفر کفر، کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب علماء کرام کسی کے بارے میں فتویٰ دے دیں تو اس سے بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات خود علماء کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے کہ بعض کسی چیز کو کفر قرار دے رہے ہوتے ہیں اور بعض منع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی شخص علماء کی پیروی کرتے ہوئے کفر کا انکار کر دے کہ میں اس کو کافر نہیں مانتا ہوں، یہ کفر نہیں ہوا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو خود علماء کا اختلاف موجود ہے۔ لیکن اگر اتفاق علماء ہے تو بالکل اس کو ماننا واجب ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرضہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دینے کا نام نہیں لیتے، بار بار چکر لگواتے ہیں، کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ جبکہ وہ قرض ادا کرنے پر قادر بھی ہوتے ہیں لیکن جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اور خود انسان ذلت محسوس کرتا ہے بار بار مطالبہ کرنے پر، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہاں دو چیزیں ہیں۔ اگر تو کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ دوں گا ہی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض اس نیت سے لے کہ میں اس کو بعد میں ادا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ یعنی مراد یہ کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور وہ مال اس کے پاس آئے گا، وہ ادا کر دے گا۔ اور جو اس نیت کے ساتھ قرضہ لے کہ میں دوں گا ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور 2387 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ایک تو یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ جو مالدار ہونے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لے تو وہ اس نے ظلم کیا، یعنی وہ ظالم ہے، اور ظلم کرنا حرام ہے۔ اس کا مطلب حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور 2400 نمبر حدیث پاک ہے۔ لہذا جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، خدارہ قرض کی ادائیگی میں دیر نہ کریں۔ اسی طرح مارکیٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیلز مین ہوتے ہیں بیچارے چیزیں دے کے چلے جاتے ہیں، پیسہ پڑا ہوا گلے کے اندر، وہ آئے گا جی وہ پیمنٹ کر دیں، پھر آ جانا، دوبارہ آ جانا، بعد میں آ جانا، بار بار چکر۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ویسے ہی کسی سے پیسہ لیا ہو، بعد میں ادا کریں، اس کو عرفاً قرض کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز آپ نے خریدی، اس کی پیمنٹ کرنی ہے، اس کو دین سے تعبیر کرتے ہیں، جو قرض جو ہوتا ہے لیکن دین کہتے ہیں۔ ان دونوں میں بلا عذر ٹال مٹول کرنا گناہ ہے۔ لہذا جو کاروباری حضرات مجھے سن رہے ہیں، خواہ مخواہ کیوں دوسرے کو تنگ کرتے ہیں؟ بر وقت پیمنٹ کریں، آپ نے آج بھی دینا ہے، کل بھی دینا ہے۔ رولا کر دینا، توڑ کے سامنے والے کا پیسہ دے کے خراب کر دینا، اس کی بیچارے کی دل آزاری، بد دعائیں لے کر پھر آپ سمجھتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اسی لیے برکت نہیں ہوتی ہے، یعنی اس وجہ سے بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ گھر میں ایک ہی چیز کا سب کو استعمال کرنا یا سب کا اسے استعمال کرنا کیسا ہے؟ جیسے تولیہ ہے، کنگھا ہے، صابن ہے۔ دیکھیں، تولیہ تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے، طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ بعضوں کی کھال سینسٹیو ہوتی ہے، بعضوں کی نہیں، بعض خراب قسم کے ہوتے ہیں، ناک بھی صاف کر دیتے ہیں اسی سے، اب وہ دوسرا منہ پہ ملے اس کو، تو اس لیے تولیہ تو علیحدہ ہی ہونی چاہیے، سب سے بیسٹ ہے۔ اور خاص طور پہ نہا کے پورا بدن اس سے صاف کر کے پتہ نہیں کہاں صاف کیا، وہیں تولیہ باتھ روم میں ٹاک دی، دوسرا بھی اس کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ نظافت کے خلاف ہے، اگرچہ اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ نظافت، صفائی اور طبی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی تولیہ رکھیں، یا اگر تولیہ یوز کی ہے پہلے اس کو دھوپ میں ڈال دیں، بالکل اچھی طرح خشک ہو جائے کہ دھوپ سے یقیناً جراثیم مر جائیں گے، پھر چلو یوز کرے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن باتھ روم میں گیلی تولیہ لٹکی ہوئی ہے اور سب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یوں جڑ بڑ کر کے وہاں رکھ دی، تو جب دوسرا استعمال کر رہا ہے تو اسمیل محسوس ہو رہی ہے، ایسے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ کنگھا ایک دوسرے کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض نے بزرگان دین نے بعض صورتوں میں منع کیا، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح صابن میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صابن یوز کرتے ہیں
تو اوپر کا جتنا بھی حصہ ہے وہ تو ساتھ ہی دھل جاتا ہے، اور یہ ضرور کرنا چاہیے جیسے آپ نے یوں مل کے رکھ دیتے ہیں، پھر ہاتھ دھو کے نکل لیے، ایک دفعہ اس صابن کو بھی ذرا نیچے لا کے دھو لیں، صاف کر دیں تھوڑا سا، پھر رکھیں، کیونکہ اگر آپ واش روم سے آئے ہیں، آپ نے اس صابن پہ ہاتھ ملا، صابن ایسے رکھ دیا اور ہاتھ دھو لیے، تو جو آپ کے ہاتھ سے لگا وہ تو وہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ بھی نظافت کے خلاف ہے، لیکن استعمال کرنا اس کو بھی جائز قرار دیا جائے گا، کوئی منع نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو سب اس کو گلے لگا کر رخصت کرتے ہیں، تو بعض اوقات خالہ کا بیٹا بھی گلے لگا کر، یعنی کزن بھی گلے لگا کر رخصت کر رہا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ دلہن کو تو ویسے باپردہ طریقے سے رخصت کرنا چاہیے کہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، چاہے جائے کہ نامحرم اسے گلے سے لگا رہا ہو، یہ بالکل گناہ اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خاندانی وہ تمام رسوم اور رواج کہ جو شریعت کے خلاف ہوں، گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ اس کو ختم کر جائے، ورنہ یہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ کے لیے اتنا بڑا گناہ جاریہ ہو سکتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جتنا یہ اوائڈ کرتے رہتے ہیں نا اپنے گھر والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی رضا کے لیے، بچے کہتے ہیں ابو کرنے دیں، گھر والے کہتے ہیں کرنے دیں، باپ ان کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے، جب آپ فوت ہو جائیں گے یہ آپ کے لیے دعا بھی شاید نہ کریں، یہ آپ کے لیے کوئی جلیں گے کڑیں گے، یہ نہیں پتہ ہوگا آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے اور میدان محشر میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہوتی ہے، وہ چاہے بیوی بچے ہوں، بالکل اس سے اجتناب کرنا ہوگا، اور گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ اچھی طرح تلاش کریں گھر میں کون کون سے خلاف شرع رسومات ہیں، اپنی زندگی میں اسے ختم کر جائیں، کم از کم اس کے خلاف اسٹینڈ لیں۔ اب گھر والے نہیں مانتے، وبال ان پر ہوگا، آپ پر نہیں، ورنہ آپ کے لیے گناہ جاریہ۔ بہن نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کر رہے تھے کہ نماز کے دوران سورج طلوع کر آیا تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب سورج طلوع کر آیا تو آپ کو یہ نماز توڑ دینی چاہیے تھی، اس کو توڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا ادا کریں گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ وضو ٹوٹنے میں شک تھا، ایک نماز تو پڑھ لی تھی، دوسری نماز میں شک تھا کہ پتہ نہیں ٹوٹا نہیں ٹوٹا، نماز پڑھ لی، بعد میں یقین حاصل ہو گیا کہ وضو نہیں تھا۔ دیکھیں جب وضو کا ٹوٹنے کا یقین حاصل ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی وہ نماز نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ وہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر وقت نکل چکا ہے تو قضا کرنی ہوگی، اگر وقت باقی ہے تو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو ادا کریں گے۔ بہن نے فرمایا کہ عمرے کے بعد میں نے عمرہ ایک ایسا تھا جو عصر کے بعد شروع کیا اور اس کے بعد ختم کر کے طواف وغیرہ نفل نہ پڑھ سکی تھی، پھر میں صفا مسعی پہ آ گئی، صفا مروہ کے درمیان میں نے سعی وغیرہ کی تو مغرب ہو چکی تھی، مغرب کے نماز کے بعد وہ نوافل ادا کیے، کیا حکم شرع ہوگا؟ کعبۃ اللہ کے پاس میں نہیں تھی۔ دیکھیں جو طواف کے نوافل ہیں مستحب ہے کہ یہ مقام ابراہیم کے پاس ادا کیے جائیں، لیکن اگر وہاں پہ ادا نہ کریں تو مسجد میں جہاں کہیں آپ ادا کر لیں یہ ادا ہو جائیں گے، اور فوری طور پہ ادا کرنا مستحب ہوتا ہے، لیکن جیسے آپ کے ساتھ شرعی عذر تھا کہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتی تھیں اس لیے آپ وہاں چلی گئیں تو مغرب کے بعد ان کو ادا کیا آپ نے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔